ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور بسیج فورسز کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل پر بڑے حملے کیے ہیں اور اسرائیل کے اندر مختلف مقامات کو میزائلز کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ مگر آج ہی اسرائیل نے ایک اور اہم ایرانی رہنما اور انٹیلیجنس کے وزیر اسماعیل خطیب کو تہران میں نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیلی حملے میں اسماعیل خطیب کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی سمیت امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید ہونے والے ایرانی بحریہ کے اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ تہران میں نماز جنازہ کے اس اجتماع میں ایرانی شہریوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی اور ایران کا پرچم اور شہداء کی تصاویر تھامے ہزاروں افراد نے علی لاریجانی سمیت دیگر افراد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے کل علی لاریجانی، غلام رضا سلیمانی اور بسیج فورسز کے دیگر اہلکاروں کے قتل کا دعویٰ کیا تھا، جس کی بعد میں ایران نے بھی تصدیق کر دی تھی، جبکہ ایرانی حکام نے یہ بھی بتایا کہ علی لاریجانی کے ساتھ ان کے بیٹے مرتضیٰ لاریجانی بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ علی لاریجانی کے قتل کے بعد کل رات کو ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا کہ انہوں نے علی لاریجانی اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے جواب میں اسرائیل کے اندر 100 سے زیادہ عسکری اور سیکیورٹی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ان انتقامی حملوں میں خرم شہر 4، قدر، عماد اور خیبر شکن جیسے میزائلز کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ایران کے پریس ٹی وی نے اسرائیل کی طرف لانچ کیے گئے میزائلز کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نامعلوم مقام سے مختلف قسم کے میزائل داغے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کی طرف داغے گئے میزائل حملوں کے بعد کل رات کو اسرائیل بھر میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں، جبکہ تل ابیب کے قریب ایک علاقے میں انٹرسیپٹ کیے گئے ایک ایرانی میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد مارے گئے، جس کے بعد اسرائیل کے اندر ایرانی حملوں میں مارے گئے افراد کی تعداد 14 ہو گئی ہے، جبکہ 194 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ الجزیرہ کی جانب سے شائع کردہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایران کے میزائل اور ان میں لگے کلسٹر وار ہیڈز کی وجہ سے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بج رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر میزائلز کے انٹرسیپٹ ہونے کے نتیجے میں دھماکے بھی ہو رہے ہیں، اور ویڈیو میں میزائلز کا ملبہ گرنے کے بعد ہونے والے دھماکوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ میں تل ابیب کے قریب ایک علاقے میں رات گئے ہونے والے ایرانی میزائل حملے کے بعد کی تباہی دکھائی گئی ہے، جبکہ اس رپورٹ میں اس علاقے کی رہائشی ایک خاتون نے دھماکے کی تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران اسرائیل پر حملوں کے لیے کلسٹر بام کا استعمال کر رہا ہے، یعنی ایک میزائل میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بام ہوتے ہیں جو ٹارگٹ کے قریب جا کر میلوں دور تک پھیل جاتے ہیں، اور اگر اسرائیل کا دفاعی نظام میزائل کو ٹارگٹ کر کے تباہ بھی کر دے تو بھی یہ چھوٹے بام نیچے گر کر نقصان پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ CNN نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کی جانب سے کلسٹر اسلحہ استعمال کرنے سے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس کو چیلنج درپیش ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے اپنے کچھ بیلسٹک میزائلز کو کلسٹر اسلحے سے لیس کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ اسرائیل کے جدید ایئر ڈیفنس کو عبور کیا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق ایران کے زیادہ تر بیلسٹک میزائل تقریباً 24 چھوٹے بام لے جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک ہتھیار جسے خرم شہر کہا جاتا ہے، اس میں 80 چھوٹے بامز نصب کیے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران پہلے کے مقابلے میں زیادہ بیلسٹک میزائلز کو ایسے وار ہیڈ سے لیس کر رہا ہے جو کلسٹر اسلحہ لے جا سکتا ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی عہدیدار نے بتایا کہ اس جنگ کے دوران اسرائیل پر داغے گئے تقریباً آدھے بیلسٹک میزائل کلسٹر اسلحے سے لیس تھے۔ یہ اسلحہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس کے لیے ایک نیا بڑا چیلنج بن رہا ہے۔ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹمز زیادہ تر بیلسٹک میزائلز کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان چھوٹے بامز کو روکنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور انہیں روکنے کے لیے وقت بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اسرائیلی دفاعی کمپنیوں کو مشاورت فراہم کرنے والے ایک میزائل ایکسپرٹ نے بتایا کہ یہ دراصل اسرائیل کے میزائل ڈیفنس نظام کو چکمہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ بعض اوقات ایران کا بیلسٹک میزائل اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم سے روک لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں چھوٹے بامز رہ جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ میزائل کو براہ راست اور پوری طرح نشانہ نہ بنایا گیا ہو، یا اسے نشانہ بنانے سے پہلے ہی وہ چھوٹے بامز میزائل سے نکل چکے ہوں۔ ان چھوٹے بامز کو اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کے ذریعے بھی روکا جا سکتا ہے، جو مختصر فاصلے کے میزائلز اور دیگر گولہ بارود کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن یہ طریقہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ میزائل ایکسپرٹ نے مزید بتایا کہ میرے خیال میں اس وقت ایران کے پاس بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائل ایک ساتھ داغنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اگر ایران کم تعداد میں میزائلز کے ساتھ بھی زیادہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے
तो छोटे बॉम्ब्स वाले मिसाइल इसके लिए ज़्यादा मौजू हथियार होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले इसराइल के साथ तनाज़ात में ईरान अक्सर दर्जनों मिसाइल एक साथ दागता था ताकि इसराइल के एयर डिफेंस पर गालिब आकर कुछ मिसाइल टारगेट पर लगने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अब कि जब अमेरिका और इसराइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत को निशाना बना रहे हैं, तो क्लस्टर असलाहा शायद ईरान के लिए दिफाई निज़ाम को बूर करने का एक और तरीका बन सकता है। और हालिया जंग में ऐसा होता नजर भी आया है। और मुमकिन है कि इसराइल के एयर डिफेंस से छोटे बॉम्ब्स को गुजारने के अलावा क्लस्टर असलहे का इस्तेमाल इसलिए भी किया जा रहा हो कि इसराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर्स के ज़ख़ीरे को कम किया जाए, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब से लैस सिर्फ एक ही मिसाइल को रोकने के लिए इसराइल को दर्जनों इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट में एक एम्यूनेशन एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि ईरानी डिज़ाइनर्स ने गालिबन फ़िज़ा में बॉम्ब फैलाने का तरीक़ा इसलिए इख्तियार किया है ताकि इसराइल की जानिब से ज़मीन से दागे जाने वाले इंटरसेप्टर्स की कामयाबी के इम्कानात को कम किया जा सके। ये बॉम्ब छोटे होते हैं और बहुत तेज़ रफ्तार से नीचे गिरते हैं। ईरान निस्बतन कम तादाद में छोटे बॉम्ब्स एक बहुत बड़े इलाके में फैला देता है, जिसकी वजह से उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। इन मिसाइल्स और उनके साथ लगने वाले बॉम्ब्स की खुसूसियत इस बात की तरफ इशारा करती है कि यह हथियार बुनियादी तौर पर शहरी आबादी में खौफ फैलाने के लिए तैयार किया गया है। ऐसे असलहे का मुसलसल इस्तेमाल गालिबन नफ्सियाती दबाव पैदा करने के लिए किया जा रहा है ताकि इसराइली अवाम के हौसले को कमज़ोर किया जा सके और लोगों को बार बार पनागाहों में जाने पर मजबूर करके मुआशी और समाजी अखराजात बढ़ाए जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज और होम फ्रंट कमांड ने हालिया दिनों में अवाम को इन छोटे बॉम्ब्स के ख़तरे से आगाह करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि सायरन बंद होने के बाद भी चंद मिनट बाद तक पनागाहों में रहें जब तक कि मुकम्मल तौर पर ख़तरा ख़त्म होने का ऐलान न कर दिया जाए। साथ ही लोगों को ख़बरदार किया गया है कि जो छोटे बॉम्ब्स फटने से रह जाएं, उनके करीब जाना भी ख़तरनाक हो सकता है। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा कि इन बॉम्ब्स का असर दस्ती बॉम्ब के धमाके जैसा होता है, यानी मकामी सतह पर नुकसान निस्बतन कम होता है, लेकिन जो शख्स इस बॉम्ब के करीब हो उसके लिए ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बॉम्ब एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं, इसलिए ये वसी इलाके में नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसराइल के लिए असल ख़तरा शायद ईरान की हिकमत अमली में है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ईरान बतदरीज एक तवील थका देने वाली जंग की हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है। एक मिसाइल ख़ास तौर पर वो कि जो क्लस्टर असलहे से लैस हो, लाखों इसराइलियों को पनागाहों में जाने पर, छुपने पर मजबूर कर सकता है और इसराइल और अमेरिका को अपने महदूद और महंगे इंटरसेप्टर्स मुसलसल इस्तेमाल करने पर भी मजबूर कर सकता है। यही वजह है कि इसराइल की मईशत पर नेतन्याहू की इस जंग के असरात पड़ रहे हैं।